هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتضب مولاي صل وسلم دائما أبدا مناوا يا رسول اللہ تیرا نام میں تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس وقت مسجد قادریہ عیدگاہ مسجد یہاں پر ہم موجود ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر موئے مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروائی گئی ہے۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج چھا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کچھ صحابہ میں تقسیم کیا، اور یہی موئے مبارک مکہ مدینے سے لے کر ساری دنیا میں اس کو پھیلا۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ایک دوسرے سے موئے مبارک حاصل کرتے تھے۔ کیسے حاصل کرتے تھے؟ آپ نے دیکھا، ابھی آپ نے زیارت کی قادریہ مسجد میں کہ موئے مبارک میں شاخیں چھٹتی ہیں۔ جو چیز مردہ ہو جاتی ہے اس میں شاخیں نہیں لگتی، جو چیز زندہ رہتی ہے اس میں شاخیں نکلتی ہیں۔ تو جیسے شاخیں نکلتی گئیں، عاشقوں نے ان شاخوں کو لیا اور اپنے اپنے علاقے کے اندر اس کو بطور تبرک اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ بنگلور کے تحت ہر سال کی طرح اس بار بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2022 بعد نماز جمعہ مسجد قادریہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کرائی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، اس گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں مناوا یا رسول اللہ۔ اس موقع پر جمعہ مسجد کے خطیب و امام مولانا عبدالقادر شاہ واجد نے موئے مبارک کی تاریخ اور اس کی زیارت کے فیوز و برکات پر روشنی ڈالی۔ نوجوان عالم دین مولانا سید عمران مصطفیٰ حسینی اور دیگر نے نعت شریف پیش کرتے ہوئے خوبصورت سما باندھا۔ مولانا سید عمران مصطفیٰ حسینی نے موئے مبارک کی زیارت کی برکت اور فضیلت بیان کی۔ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے سیکریٹری عثمان شریف اور دیگر ذمہ داروں کی نگرانی میں آثار مبارک کی زیارت کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ مبارک کی زیارت کا اہتمام ہوتا ہے، اس مرتبہ بھی جو ہے مسجد قادریہ میں نماز جمعہ کے بعد یہ اہتمام کیا گیا ہے، تو اس کی کیا تاریخ ہے اور کیا اہمیت ہے، کیسے موئے مبارک جو ہے ہندوستان پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بڑے ہی ایمان اور عقیدے کا سوال آپ نے کیا ہے۔ موئے مبارک کا ذکر جو ہے یہ عشق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے۔ موئے مبارک 12 ربیع الاول ہی کو اس کی زیارت نہیں کرائی جاتی، بلکہ جس کے پاس موئے مبارک موجود ہے وہ اپنے اپنی سہولتوں کے مطابق ایک دن مقرر کر کے اس کی زیارت کراتا ہے۔ موئے مبارک کہاں سے آیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو میدان عرفات کے بعد جب مینا تشریف لائے تو مینا میں آپ نے حلق کروایا۔ تو سب سے پہلے حلق کرانے کا طریقہ بھی یہ تھا کہ بائیں ہاتھ سے بائیں طرف کے بالوں کو پکڑ لیتے تھے اور سیدھے طرف کا ہاتھ دے کر کہتے تھے حجام سے اس طرف کے بال نکالو۔ جب سرکار اپنے بالوں کو سر سے جدا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوڑے دوڑے آتے اور بطور تبرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے خود اپنے دست کرم سے اٹھا کر دیا کہ لے جاؤ ان بالوں کو اور اپنے گھر میں اس کو محفوظ رکھو۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی منہ مبارک سرکار نے عطا فرمایا تھا۔ وہ منہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہرہ کے بعد جب کوئی مدینہ منورہ میں بیمار پڑ جاتے تو پیالے میں پانی لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہ مبارک کو ان کے پانی میں ڈبا دیتے اور جو لوگ اس کا استعمال کرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ایک تو منہ مبارک سے یہ شفا حاصل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کچھ صحابہ میں تقسیم کیا اور یہی منہ مبارک مکہ مدینے سے لے کر ساری دنیا میں اس کو پھیلا۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ایک دوسرے سے منہ مبارک حاصل کرتے تھے۔ کیسے حاصل کرتے تھے؟ آپ نے دیکھا، ابھی آپ نے زیارت کی قادریہ مسجد میں کہ منہ مبارک میں شاخیں چھٹتی ہیں۔ جو چیز مردہ ہو جاتی ہے اس میں شاخیں نہیں لگتی، جو چیز زندہ رہتی ہے اس میں شاخیں نکلتی ہیں۔ تو جیسے شاخیں نکلتی گئیں عاشقوں نے ان شاخوں کو لیا اور اپنے اپنے علاقے کے اندر اس کو بطور تبرک اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ تبرک الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے روایت مشہور ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، آپ کی کلاه آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی تو آپ نے جنگ لڑنا چھوڑ کر اس ٹوپی کے تجسس میں پڑ گئے تھے۔ لوگوں سے کہنے لگے میری ٹوپی دو، میری ٹوپی دو۔ اس کے بعد جب ٹوپی ملی تو آپ نے جنگ کا کایا پلٹ دیا۔ لوگوں نے پوچھا جنگ میں ایک پہلوان تھا، اس کا مقابلہ کرتے آپ ٹوپی کی جستجو کیوں کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس ٹوپی کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، جس کے صدقے میں میں تمام جنگیں لڑتا تھا اور مجھے فتح ملتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں ہیں، اور انہی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے اراکین ہر سال میلاد النبی کی پہلی جمعہ مسجد میں زیارت کراتے ہیں، اس کے بعد والی جمعہ قادریہ مسجد میں اس کی زیارت کراتے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुए मुबारक की ज़ियारत से तमाम आलम इस्लाम के यहाँ पर जितने अहबाब मौजूद थे वो सब के सब फैज़याब हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुए मुबारक की ज़ियारत से तमाम घर में रहमतें आती हैं, बरकतें नसीब होती है। जो बीमार होते हैं उनको शिफा मिलती है, जो कोई मर्ज़ में मुब्तला होती है उन तमाम को शिफाए आजिला कामिला हासिल होती है। और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ये बात को मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक का हिस्सा बल्कि ख़ुद गोया के रहमतुल लिल आलमीन की ज़ियारत का हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस मस्जिद में बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत करवाई गई है और इससे बेंगलोर के तमाम अहबाब जितने आ सकते थे वो सारे के सारे मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। और अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह से हम तमाम को सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुए मुबारक की ज़ियारत मुशर्रफ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, तेरा गावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। नहीं है आसरा हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है आसरा कोई हमारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे है तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह। ज़मीन होती ज़मीन आसमां होता चश्मा है ये सारा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। न दुनिया के रहे झगड़े न खुदा के रहे धड़के, न दुनिया के रहे झगड़े न खुदा के रहे धड़के, गीत गाया रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनाया, मैं क्यों ना मनाया रसूल अल्लाह, तेरा गावा मैं तेरे गीत गाया। पीर के निगाहे लुत्फ हो जाए दिले नौमीद पर, पीर के निगाहे लुत्फ हो जाए। हजारों हसरतों का है ये माना या रसूल अल्लाह, हजारों हसरतों का है ये माना या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यही है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, इस घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। बताओ तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है अर्ज की जिब्रील ने शाहिदी है मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की वसल्लम दाइमन अबदन
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اثر سب سے زیادہ آپ کی ہر بات کا جھک گیا ہے سر ادب سے ساری کائنات کا نعمتیں دونوں جہاں میں آپ پر ہو بھی بنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتضب مولاي صل وسلم دائما مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مسافر جب کوئی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير